نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں، ان شخصیات میں سے خوبصورت نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ آپ کی خدمات اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہیں کہ تقریباً 1200 سال سے امت مسلمہ کی ایک بھاری اکثریت آپ کی تعلیمات اور آپ کی تشریحات پر عمل کرتی آ رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ حنیف ہمارے دین اسلام کا لقب ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 95، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو، اس کی اتباع کرو، ان کے طریقے کو اپناؤ جو حنیف تھے، ہر باطل سے جدا تھے، جس میں کسی قسم کی خرابی، کمی، کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی فساد، کوئی بد مذہبی، کوئی بدعقیدگی نہ تھی۔ یہی ہمارا دین اسلام ہے، جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی بہترین تشریحات فرمائی ہیں، جو لوگوں کے لیے آسان بھی ہیں، اس پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں فرما برداری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام والا، دین حنیف والا۔ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حنیف تھے۔ آپ ہر باطل سے جدا تھے، ہر برے عقائد سے آپ اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں آپ جس علاقے میں رہتے تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اسے کوفہ کہتے ہیں۔ اور کوفہ میں آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان میں 3 گمراہ فرقے تھے۔ ان میں 3 گمراہ فرقے تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گستاخ تھے، وہ اب بھی ہیں، وہاں پر بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ دوسرا گمراہ فرقہ جو تھا وہ تقدیر کے منکر تھے، تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا گمراہ فرقہ جو معتزلہ کہلاتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بڑا خطرناک عقیدہ ہے، بڑا خطرناک نظریہ ہے۔ حالانکہ اسلام درست عقائد کو ماننے کا نام ہے، اور کفر درست عقائد کی نفی کا نام ہے۔ عمل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ ایک عمل ہے، تو گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی بھی شخص کافر نہیں ہوتا، البتہ معتزلہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور محدث تابعی بزرگ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے ان سے کوئی دینی بات پوچھنا چاہی، کچھ علم حاصل کرنا چاہا، کیونکہ محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں کوفہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا تعلق اس خطے سے ہے جہاں مختلف گمراہ فرقے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر محدث صاحب نے فرمایا فمن ای الاصناف انت، تو آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ آپ کے کوفہ میں تو 3 گمراہ فرقے ہیں، ایک صحابہ کرام کا گستاخ ہے، ایک تقدیر کا منکر ہے، اور ایک معتزلہ ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ممن لا یسب الاسلاف، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بزرگوں کو برا نہیں کہتے۔ صحابہ کرام بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، سر کے تاج ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو
اسلاف کو، بزرگوں کو برا نہیں کہتے، ان کو گالیاں نہیں بکتے، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ہم تقدیر کو ماننے والے لوگ ہیں۔ وَلَا يُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنبٍ، اور میرا تعلق ان لوگوں سے ہے جو کسی کو بھی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو محدث صاحب نے فرمایا عرفتُ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ سنی ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ کے عقائد درست ہیں، آپ کے علاقے میں کوفے میں جو 3 گمراہ فرقے ہیں آپ تینوں میں سے کسی میں سے نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ فالزم، اب تم میرے ساتھ رہو، جو سیکھنا ہو سیکھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پڑھنا ہو پڑھو۔ اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان جملوں میں اپنے اہل سنت ہونے کا بھی بیان کر دیا، گمراہ فرقوں کا رد بھی کر دیا، اور جو محدث مشہور حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی پہلے بندے کو جانچا پرکھا کہ اس کو علم سکھانا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ نااہل کو علم سکھا دینا، کسی نااہل کو جو علم کی اہلیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، جس کے برے عقائد ہوں، نااہل کو علم سکھا دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں اور جواہرات کے ہار ڈالے جائیں۔ آپ بتائیں، موتیوں اور جواہرات کے ہار کسی خنزیر کے گلے میں ڈال دیے جائیں تو کتنا برا ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں یہ خنزیر کی طرح ہوتے ہیں، اور علم دین یہ موتی اور جواہرات کے ہار ہیں، دیکھ کر ڈالنا چاہیے کسے گلے میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے آپ کو پہلے چیک کیا، اور جب آپ نے بتا دیا کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعتی ہیں، تو انہوں نے آپ کو فرمایا کہ آپ چاہے تو مجھ سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعتی، ہمارے ہاں عربی میں اہل سنت والجماعتی، السنت الجماعت دونوں پہ الف لام لگتا ہے عربی میں، ہمارے پاکستان میں نہیں لگاتے، ہمارے ہاں بولتے ہیں اہل سنت و جماعت، یہ بھی درست ہے، البتہ اہل سنت والجماعتی اگر کہیں گے تو یہ بھی درست ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اہل سنت والجماعتی یا اہل سنت و جماعت سنی کون ہوتے ہیں؟ آپ نے مسجع مکفہ ارشاد فرمایا، جملے کو آپ سمجھ لیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کے ہمارے بیان کا نچوڑ اور خلاصہ اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں تو ان کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں چلنے والے ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنی وہ ہے، یا سنیوں کا طریقہ کار یہ ہے، تفضیل الشیخین، تفضیل الشیخین۔ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما جو پہلے 2 خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، انہیں شیخین کہا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ کرام اور انبیاء اور رسل کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے افضل ماننا اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ سب سے افضل ہیں، تفضیل شیخین۔ آگے فرمایا وحب الختنین، ختن کی تثنیہ ہے ختنین۔ نبی کرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 داماد جو آپ کے خلفۂ راشدین ہیں، 2 آپ کے صحابی ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ 2 صحابی ہیں جو آپ کے داماد بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا طریقہ اور نشانی یہ ہے تفضیل الشیخین، یہ ابو بکر و عمر کو افضل مانتے ہیں، حب الختنین، عثمان و علی سے پیار کرتے ہیں، والمسح علی الخفین، اور یہ موزوں پر مسح کرتے ہیں۔
سردی میں جب چمڑے کے موزے پہنے جائیں تو اس پر مقیم 1 دن رات اور مسافر 3 دن 3 رات تک نہ اتارے ہوں، شرائط پائی جائیں تو مسح کر سکتا ہے۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقہ کوفہ میں گستاخان صحابہ رہتے تھے، اور گستاخان صحابہ موضوع پر مسح کو نہیں مانتے، اور وہ اہل سنت بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا یا آپ کے اہل بیت کی کوئی بے ادبی گستاخی کرے گا، دونوں ہی اہل سنت سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل سنت کی نشانی یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح امت کے لیے جہاں شرعی احکام بیان فرمائے، شریعت کی تعلیمات ارشاد فرمائی، وہیں آپ نے لوگوں کو لین دین میں بھی دیانتداری کی تعلیمات بھی دیں اور خود دیانتداری کر کے بھی دکھائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، اور جب آپ کی مصروفیات دینی بہت زیادہ بڑھ گئیں تو آپ نے کسی اور کے ساتھ شراکت کا کام کیا اور کچھ اپنے نمائندے رکھ کر کاروبار پر ہونے لگایا اور خود دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک جناب تھے حفص بن عبد الرحمن، آپ کا ان کے ساتھ کپڑے کا شراکت کا کام تھا۔ آپ نے اپنا کپڑوں کا جو گٹھڑ تھا پورا وہ ان کو دے دیا، کافی سارے کپڑے تھے وہ، اور ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک کپڑا عیب دار ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کٹ پیس ملتے ہیں تو کٹ پیس دینے والے کم پیسوں میں اس لیے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں عیب ہوتا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک آپ سے بیان کی جاتی ہے، واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من باء عیبا لم ینبہ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، جو ایسی شے بیچے، ایسی کوئی چیز بیچے کہ اس میں عیب ہو اور جس کو بیچی ہے اس کو نہ بتائے، تو عیب دار چیز عیب بتائے بغیر جو بیچے گا وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا، اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سامان کپڑے بیچنے کا اس کو دیا حفص بن عبد الرحمن کو، اور ساتھ میں کہا کہ اس میں ایک کپڑے میں عیب ہے، جس کو بیچنا ہے اس کو عیب بتا کر بیچیے گا۔ وہ لے کے چلے گئے، چونکہ وہ بڑا کام تھا، بڑا کاروبار تھا، وہ کہیں پورے کا پورا کپڑا انہوں نے بیچا، کچھ الگ الگ کر کے بیچا، وہ سارے کا سارا بیچ دیا اور عیب بتانا بھول گئے۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی کتنی قیمت؟ بھائی آپ کا مثال کے طور پر 60,000 2 لاکھ 4 لاکھ کا کپڑا بک گیا، ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ایک کپڑے میں عیب تھا وہ بتایا، وہ تو میں بھول گیا، میں نے عیب نہیں بتایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے کا یہ سارا کپڑا بکا ہے سب کا سب مال خیرات کر دو میری طرف سے۔ آپ مجھے بتائیں کپڑا 2 لاکھ روپے کا ہے سارا، جس میں عیب تھا کپڑے میں وہ 400 کا تھا، اس 400 کا کپڑا عیب میں 400 کا بکتا، بغیر عیب کے 700 کا بکتا، یہی بات ہے۔ تو غلط کام 300 کا ہوا ہے، صرف غلط کام 300 کا ہوا ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ پورے کپڑے، اب یہ نہیں پتہ کس کو بیچا آپ نے، ہم کس کو رقم واپس کرنے جائیں، کس کو بتانے جائیں، تو جناب جتنا آپ نے نفع کمایا ہے اصل رقم نفع سب کا سب آپ خیرات کر دیں۔ کیسی دیانتداری ہے؟ اور ہمارے ہاں کیا ہوگا جی، بھئی 200 درہم کے 2 کپڑے لیے ہم نے تو ایک کپڑا تو 100 درہم کا پڑنا چاہیے، اس طرح کر کے ہم لگاتے ہیں۔ یہ ایمانداری اور دیانتداری اگر آج ہمارے اندر آ جائے، معاشرے میں آ جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بڑی برکتیں ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان سماعت فرمائیے۔